نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعصمنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه أجمعين بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من كل أمورنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين وآنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا هدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ونسينا وعلمنا منه وجهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا شفاء لما في الصدور والأجسام ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين اللہ پاک قرآن کو سمجھنے غور فکر کرنے تدبر تفکر کرنے عمل کرنے اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے پھیلانے احکامات خود پہ لوگوں پہ نافذ کرنے لانے والے پیغمبر کے دین کو سمجھنے اس تمام دیان پہ غالب ظاہر کرنے اس کے مقصد کو مکمل کرنے والا بنا دے اپنے بندوں میں شامل کر لے اپنے فضل سے عطا کر تمام قسم کے گناہوں خطاؤں کوتاہیوں کمزوریوں لغزشوں برائیوں کمیوں سیئات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمام صدیقین شہداء صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین تمام آسمانی کتابیں قرآن مجید والدین محترم دیگر بزرگ اقربات بزرگان دین بندے ان کی شان کی گستاخیوں کی خدمتیوں کو مومنین کی دل شکنی کو دربندوں کی حق تلفیوں کو بڑے بڑے گناہ کو تک پہنچا دینے والے گناہ ہلاک کر ڈالنے والے گناہ کبیرہ گناہ خبط اعمال کی موجب گناہ دوزخ کی آگ واجب کرنے والے گناہ تمام قسم کفر شرک نفاق ظلم زیادتی فحش بحیائی بغض و تکبر خرص لالچ حسد کینہ رشک باہمی اختلافات بدگمانی وزدانی شح نفس کلا بل قرآن علی قلوبہم ما کانوا یکسبون سے گناہ جن سے سیاحتیں زنگ کھاتے دین کی بدعتوں کو نفس کی کمزوریوں کو ریامائی سے گمراہیوں کو بداخلاقیوں تیری جانب سے ریات سے برتی غفلتوں کو تیرے شاعر کی بے حرمتیوں کو باطل کے کفر کے دل میں پڑ گئے رعب کو تجھ سے کیے گا وعدوں خلاف ورزی کو عدیدی کو شکنے کو میثاق توڑنے کو قول و قرار سے ہٹنے کو اے اللہ اپنے فضل سے صفحہ ہستی سے مٹا دے معاف کر دے درگزر کر لے مغفرت کر دے حسنات سے مبدل کر دے ان کے برے اثرات جو ہم پر اور اوروں پہ پڑ گئے ہیں پڑنے والے ہیں واقع ہو گئے واقع ہونے والے ہیں اللہ عز جل انہیں بھی مٹا دے مزید حفاظت فرما اعمال صالحہ کی توفیق مرحمت فرما تیری معرفت نصیب فرما اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض وفيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والارض وفيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ولك الحمد انت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق الجنة حق النار حق النبيون حق محمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے الحمد للہ رب العالمین تمام حمد شکر ثنا تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب تمام عالمین کا الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے مالک یوم الدین مالک یوم جزا سزا کا ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھے صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر غیر المغضوب علیہم نہ کہ غضب کیا گیا جن پر الضالین اور نہ جو بھٹک گئے گمراہ ہوئے آمین یا رب العالمین ہم پڑھ رہے تھے ان لوگوں کے بارے میں جو ایلا کر بیٹھے مطلب یہ کہ اپنی عورتوں کو ہاتھ نہ لگانے کی قسم کھا بیٹھے
پہلے بات ہوئی تھی قسموں کی کہ جو ہے تم اللہ تعالیٰ کو آڑ بنا کے جو ہے تم مطلب اپنی قسموں کے ذریعے اللہ کو آڑ بنا کے اللہ کی قسم کھا کے اچھے کاموں سے مت رکو. اور اللہ رب العزت بہرحال سنتا ہے، جانتا ہے تم نے کیا کیا. اگر تم جو ہے اللہ رب العزت کا نام لے کے اللہ کی قسم کھا کے جو ہے تم جو ہے نیکی کام سے رکو گے، تقوی کام سے رکو گے، لوگوں کی خیر کے ناکام سے رکو گے، تو بہرحال اللہ سنتا ہے، جانتا ہے تم نے قسم کھائی. اور اللہ رب العزت کے نام سے اچھے کام شروع کیے جاتے ہیں، خیر کے کام. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو ہے اللہ کو آڑ بنا کے خیر کے کاموں سے روکا نہیں جاتا. اور دوسری بات یہ کہ کائنات کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اقوال کو لے کر ہمیں پاسداری کا تقاضا رکھا ہے کہ ہم جب اللہ کو ہم نے رب بولا، الستو بربکم، ساری مخلوقات نے مطلب اس میں ہم انسانوں نے اللہ تعالیٰ نے ان سے آدم کی ذریت سے وعدہ لیا، اور تمام ارواح ساری موجود تھی، سب نے اللہ کو رب مانا ہے. اب ہم ان قسموں کو، اس قول و قرار کو، اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو توڑ رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنی خود کی جو ہے فکر کے اندر جو ہے شامل ہو جاتے ہیں، اپنے سوچ و فکر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی جگہ جس کسی کو بھی جو ہے اپنا رب تسلیم کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا گیا یہ ٹوٹ رہا ہوتا. اسی طریقے سے تمام مخلوقات تو اللہ تعالیٰ سے ایسے بندھے ہوئے ہیں کہ توحید کا جو ہے جیسے کہنا چاہیے کلمہ اللہ رب العزت کا جو ہے اس کی گواہی لا الہ الا اللہ کی، وہ ساری کے ساری مخلوقات کے ساتھ وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ شہادت دیتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. فرشتے جو ہیں وہ تمام اہل علم جہاں پر بھی جن کو بھی کوئی سمجھ و شعور ہے، ان سب کی فکر میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دو قاعدے قانون ضابطے دنیا میں رائج نہیں ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے سبھی کے اوپر. اب ہمیں ہمارے قول کا لحاظ خود سے کرنا رہتا، ہمیں اختیار دیا گیا، چھوٹ دی گئی ہے. تو اس لیے ہمیں ایسے الفاظ بولنا کوئی بھی بات کے معاملے میں اس کی پاسداری کا ہم سے تقاضا کیا گیا. ہم نے اگر کلمہ پڑھا ہے تو ہم مسلمان ہوئے، تو ہمارے لیے مزید وہ ہو گئی بات کہ ہم کہہ رہے ہیں وَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، تو ہمارا ابھی شعور نہیں ہے ابھی اس چیز کا. تحت شعور میں کہیں نہ کہیں سب کانشیس میں وہ چیز ہے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. لیکن یہ تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اب یہ قول کا بھی کوئی لحاظ نہیں رہے گا اگر ہم باتیں کبھی کچھ کہتے رہیں گے، کبھی کچھ کہتے رہیں گے. تو ایک طرف تو یہ کہا ہے کہ اللہ کو آڑ مت بناؤ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لی تو اٹھائی اور توڑ دی، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ آڑ مت بناؤ. نہیں تو مطلب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کے تم جو ہے نیکی کاموں سے نہیں رکو، بلکہ اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے تم. تو اس میں اللہ پاک نے یہاں پر قسم توڑنے کے لیے کفارہ معین کرا ہے. سورہ مائدہ کے اندر باقاعدہ کہ اگر قسم تم نے کھا لی تو پہلے تو ایسی قسمیں نہیں کھانا ہے، لیکن قسموں کی حفاظت کرنا پڑے گی. اور قسم توڑی ہے تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. وہ جو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ہے، اور جو ہے وہ آپ کے اوسط درجے کا جو آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے، اوسط درجے کا 10 مسکینوں، ہاں، یا ان کو کپڑا پہنانا، یا جو ہے روزے ہیں اس کے اندر، روزے شاید 3 دن کے روزے، نہیں 3 دن کے روزے. ہاں، وہ مطلب وہ اس کو بس سے ایکویٹ مت کریے آپ. جو فرض روزہ کفارہ، ہاں، فرض روزہ کا کفارہ ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے، توڑنے کا نہیں ہے. وہ فرض روزہ توڑنے کا تو وہ 2 مہینے کے پے پہ روزے رکھو، اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. نہیں وہ الگ ہے، وہ زہار کا ہے، ہاں وہ الگ، وہ تو اتنا تمہیں قسم نہیں ہے، وہ قسم نہیں ہے، مطلب وہ سب الگ الگ ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایسے کمپیئر نہیں کریں گے کہ یہاں پہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو 10 روزے ہونے تھے، لیکن 3 ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ جو زہار کر بیٹھے کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے
تو اس کو 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، اس کو بھی اتنا ہی ہے، وہ 60 مساکین، تو وہ جو ہے وہ تو خیر ہے ہی صحیح۔ اور بھی جگہ ہیں جیسے کہ وہ آپ کے روزے ہیں تو 6 دن کے 6 روزے ہیں، وہ نہیں ششاعید کے نہیں، جیسے وہ آپ کوئی بھی حلق کرانا چاہے عمرے کے بیچ میں، مطلب آپ نے کرا نہیں ہے، ابھی احرام کھولا نہیں ہے، لیکن آپ کو کچھ سر میں تکلیف ہے، زخم ہو گیا ہے، بال کاٹنے پڑیں گے، ہوتا ہے نا کئی بار، یا کوئی اور تکلیف ہے، بیماری ہے، جوئیں ہو گئی ہیں، تو وہ دم جو لگتا ہے تو اس کے اندر بھی ہے کہ وہ اگر وہ نہیں دے سکے تو پھر روزے ہیں، تو وہ سب کی تعداد الگ الگ ہے، بالکل ایکویلنٹ نہیں ہے۔ صرف جو فرض نمازوں کا اور فرض روزوں کا جو کفارہ ہے وہ ہے وہ آپ کا 1 مسکین کا کھانا کھلانا، اگر آپ نے نہیں رکھا ہے تو، اور توڑ دیا ہے تو پھر وہ 2 مہینے کے روزے، اور اگر نہیں کر سکتا تو پھر وہ 60 مسکینوں کھانا کھلانے کا، وہ الگ چیز۔ میں یہ بتا رہا ہوں یہاں پر بات کہ ہم لوگوں کو اللہ پاک نے یہ متوقع ہے ایمان والے سے کہ وہ اپنے قول کی پاسداری کرے گا، جب وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، تو مطلب اس کو مانتا ہے وہ، اور وہ اس کو رعایت کرے گا، یعنی اس بات کو آگے بھی مانتا رہے گا، جاری رکھے گا، اس لیے اس کے قول کو ہر جگہ امپورٹنس دی گئی۔ بلکہ ہمارا جو معاملہ جو ہے نکاح کا، طلاق کا، کلمے کا، کفر کا، کلمہ کفر کہہ دیا، کلمہ توحید، کلمہ طیبہ کہ پاک ہو گئے آپ، ایمان والے ہو۔ ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ عورتیں جو کہ تم مشرکہ ہیں ان سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، تو وہ قول سے ہی تو مسلمان ہو جائیں گی، قول سے ہی تو ہو جائیں گے مسلمان، ہے کہ نہیں؟ تو قول کا بڑا لحاظ کرنا۔ اب اس کے اندر آگے بات آ رہی تھی کہ والذین للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر، وہ لوگ جو ہیلا کر بیٹھے ہیں، ایسی قسمیں بھی کھا لیتے تھے لوگ، اور قسم کھا لینا مراد نہیں، ارادہ کر لینا، نیت کر لینا بھی ہے۔ اس لیے یہ بات اس پہ میں حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو، جو حنفی اس میں جو ہے اس کے اوپر بہت ساری باتیں، مسالک کا بحث بھی ہے، لیکن موٹے طور پر یہاں پہ یہ آیت قرآن کی پہلے پڑھ دوں میں آپ کو، کیونکہ اب یہ مسائل کی چیزیں آتی ہیں تو اس کے اندر ہم جو ہے وہ جو رائج چیز ہے وہ بتا رہے ہیں، باقی پھر وہ اختلافی کوئی بات ہے تو بہرحال قوم میں اختلاف اگر اس وجہ سے ہے کہ کوئی انسان سنت کو کس طریقے سے اخذ کرتا ہے، یا کس عالم دین کی جو ہے تقلید کر رہا ہے، مثلا امام شافعی کی کر رہا ہے، کوئی امام حنبل کی کر رہا ہے، احمد بن حنبل، یا امام جو ہے مالک کی کر رہا ہے، تو وہ اس لیے تقلید میں ان کے اختلاف آ سکتا ہے کسی بات میں۔ اس میں بھی یہ ہے کہ کئی چیزوں میں اختلاف ایسا ہے نہیں، کئی چیزوں میں اس کا اصل وہی نوعیت ہے، کچھ فرق ہیں، لیکن اگر یہ ایک بنیادی بات ہے کہ قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کے لیے اختلاف ہو رہا ہے تو وہ گنجائش ہوتی ہے اس کی، کسی کی نیت پہ حکم نہیں لگانا اپنے کو، ہے نا، کہ مطلب یہ آپ کو اس بات کا بھی حق ہے۔ میں پیچھے سورہ جو بقرہ میں جو آیت پڑھی تھی کان الناس امۃ واحدۃ، اس میں بڑی ڈیٹیل میں نے بات کری تھی کہ انبیاء میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے اور صحابہ میں اختلاف ہوا ہے، اور میں تو مطلب وہ صحابہ کے اختلاف کے بعد تو پھر وہ آدمی اپنے اپنے گروہ بنا ہی لیتا ہے کہ ہمیں یہ بات زیادہ رائج لگتی ہے، یہ زیادہ ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن فرشتوں میں، انبیاء میں اختلاف جو ہے وہ معصوم الخطا لوگوں کی بات کری میں نے، اور قرآن کے حوالے سے بات رکھی ہے کہ اتنے لوگ جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے لیکن اس کے اندر بھی ان کی 2 رائے ہو سکتی، یا وہ جو فرشتے جو کہ یفعلون ما یؤمرون، جہاں پہ عمل میں، حکم کے عمل میں اختلاف تو ہو ہی نہیں سکتا لیکن مقصد میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ امام حنیفہ، امام شافعی دونوں ایک ہی دم ہے اس کا، وہ جو ابھی بات کر رہے تھے تمتع کرے، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فمستیسر من الہدی، جو تمتع کرتا ہے نا، میں وہ حج تمتع کی بات نہیں کر رہا، حج تمتع اور حج قران دونوں جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، مطلب ایک ہی اس اعتبار سے ہیں کہ دونوں تمتع کے حج ہیں، مطلب اس میں ایک ہی سفر میں 2 چیزیں کری جاتی ہیں، حج بھی اور عمرہ بھی۔ یہ فرق اتنا سا رہتا ہے کہ اس کے اندر احرام ایک ہی بنتا ہے قران میں، اور اس میں تمتع میں احرام کھول سکتے ہیں آپ عمرہ کر کے، یہ فرق رہتا ہے، یہ فرق ان کا یہ بس ہے۔ لیکن دونوں میں کیونکہ ایک ہی بار سفر میں آئے اور یہ باہر والوں کے لیے رہتا ہے، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے نہیں رہتا، وہ ان کو ہر بار الگ الگ کرنا پڑے گا، وہ ایک ساتھ نہیں کر سکتے وہ، ٹھیک ہے، وہ وہیں رہتے ہیں۔ یہ تو باہر والا دور سے جو آیا ہے وہ کرے گا کہ بھئی میں حج بھی کر لوں عمرہ بھی کر لوں، تو اس کو جو ہے دم دینا پڑتا ہے۔ تو یہ دم جو ہے دونوں کی، جو میں بول رہا ہوں کہ حکم کے اوپر عمل کرنے میں اختلاف نہیں ہے، دم کے دونوں قائل ہیں۔ امام حنیفہ، امام شافعی کی بات کر رہا ہوں، زیادہ تو سارے مسلک یہاں پہ میں بیٹھال کے بیان کرنا مراد نہیں، صرف وہ اس بات کا اختلاف کی بیان کرتے ہیں وہ کہ میں ایک کہتا ہے کہ یہ دم شکر کا ہے
اور ایک کہتے ہیں دم جبر کا. جیسے میں نے کہا نا کہ فرشتے جو ہیں ان کے بیچ میں بھی اختلاف ہے, تو فرشتوں میں اختلاف یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ یہ حکم پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا, ورنہ تو کائنات میں نظام گڑبڑ ہو جائے گا. ایک فرشتہ بادل پہ معمور, ایک فرشتہ سورج کی اس پہ چال پہ معمور, ایک فرشتہ جو ہے وہ ہے کہ نہیں زمین کی تو گردش پہ, تو وہ تو کام گڑبڑ ہو جائے گا. تو یہاں تو کائنات میں تو عملی طور پہ فرشتوں میں اختلاف نہیں ہوتا, پر کائے پہ اختلاف ہوتا. ماذا قال ربکم, کیا کہا تمہارے رب نے, قالوا الحق, ہے نا. مطلب ان کو یہ رہتا ہے کہ یہ کہا کیوں کہا ہے. جیسے وہی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, ماشاء اللہ, تو جو ہے اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک ہے, ہمیں کوئی علم نہیں سوائے جو تو ہمیں علم. تو اللہ کے حکم پہ کہ کیوں دیا آپ نے حکم, یہ انسان کو کیوں پیدا کیا. تو جیسے میں نے کہا نا کہ یہ دم کیوں ہے, یہ دم جبر کا ہے کہ شکر کا ہے. اس بات پہ دونوں دم دینے پہ راضی ہیں کہ ہمیں اس میں دم تو دینا ہے نا, عمل تو وہی کرنا ہے, اس عمل کے پیچھے اس کی حکمت کیا ہے اس کے بارے میں اختلاف. تو ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے جو انبیاء کے واقعے بیان کیا کہ ایک حکم ہے, ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب جو ہے حضرت داؤد کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو جو ہے وہ جو ہے پوری کی پوری بکریاں ان کو دے دو, اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ نہیں پوری بکریاں مت دو بلکہ بکریوں کی کسٹڈی ان کو دے دو, اور ان کو جو ہے کھیت کی کسٹڈی دے دو کہ بھائی کھیت کو واپس تیار کر دیں, اسی حالت میں پہنچا دیں, پھر بکریاں واپس کروا دیں. تو وہ اللہ پاک کہتے ہیں ففہمناہا, اس میں یہی معلوم ہو گیا کہ اللہ نے نبیوں میں سے دو نبی باپ اور بیٹے میں ایک کو جو ہے دو رکعت پڑھ لو آپ وضو سے ہوتا ہے, تو باپ اور بیٹے کو ایک کو جو ہے یہ کہہ دیا, دونوں جو ہے معصوم الخطا ہیں, دونوں پہ وہی نازل ہوتی, لیکن ایک کا فتویٰ ایک کا فیصلہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ بھی حق ہے ہمیں کہ ہم یہ سمجھیں کسی معاملے میں کہ ہاں وہ حنیفہ بہتر ہے یا شافعی بہتر ہے, لیکن جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے تو اس میں یہ حکم نہیں لگانا ہے. یہ میں خاص طور پر بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر قرآن و سنت کے دائرے میں آدمی کو اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول تک ہے, تو اس کے اوپر کوئی اپنی طرف سے کہ یہ جو ہے خارج ہے یا یہ جو ہے اس نے یہ کیوں کر دیا, اپنی جہالت ہوتی ہے کئی بار, یہ جہالت سب میں ہوتی ہے. وہ مطلب ایک صاحب, ہم بچپن میں چھوٹے بان کی بات بتا رہے ہیں, نماز پڑھنے وہ نوار کی مسجد تھی, ان مسجد نوبار, وہاں پہ نور باغ کیا کہتے ہیں وہ PHQ کی جو مسجد ہے, ہم فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے. تو صاحب ہوا کیا کہ وہ نماز پڑھنے چلے گئے, تو ہوا یہ کہ وہ انہوں نے کچھ زور سے آمین وامین پڑھ دیا ہوگا. اب ہمیں پتہ ہی نہیں کیا مسئلہ ہے. تو وہ جو ہے وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہم سوچ رہے کہ اللہ نے بھائی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی, ہمیں مسالک کا پتہ ہی نہیں, ہم نے نہیں دہرائی الحمدللہ, ہم مقتدی تھے. پرانی بات ہے, لڑکپن کی ایک دم بالکل شروعات ہی ایک دم. تو ہم نے بولا یار یہ کیا ہوا, یہ بہت زور سے اللہ جانے سن نہیں آیا تھا, کوئی شیعہ نے آ کے نماز پڑھا دی, جو بھی دماغ لگا دیا یہ سب ہم نے, دونوں لڑکوں نے, ہم نے. لیکن بہرحال تو یہ ہوتا ہے ایسا, جہالت تھی ہماری, ہمیں نہیں معلوم کہ یہ آمین زور سے کیوں پڑھ رہا ہے یا کیوں کر رہا ہے. پھر بعد میں جب ہم نے پڑھا تو یار وہ سب سنت میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. ہاتھ کان تک اٹھا لیے انہوں نے, تو رفع الیدین کیوں کر لیا امام نے. تو بھئی یہ چیز جب تک کہ سنت کے اندر ہے, تو یہ اپنے جو بھی ایسے مسائل آئیں گے اب اس میں, یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو ابھی میں جو بیان کروں گا میں وہی مسئلہ بیان کروں گا, کوشش یہ کروں گا جو رائج ہے, ٹھیک ہے. لیکن کوئی ایسی بات ہو اگر اللہ نہ کرے تو اس کے اندر یہ ہے کہ علماء سے وہ کریں, قضیات میں رابطہ کریں سمپل, اور وہ جو جس چیز پہ آپ مطمئن ہو سب لوگ اسی کے اوپر عمل کرا جائے. لیکن یہاں پہ جو حلال حرام کے مسائل آتے ہیں وہ بالکل کلیئر کٹ آتے ہیں, محکم, اس میں قرآن مجید میں کوئی اختلاف آتا نہیں. میں نے نہیں دیکھا, میری نظر سے گزرا نہیں ایسا کہیں موقع ایسا آیا ہو کہ اس پہ ایک مطلب مسلک میں ایسا کوئی اتنا بڑا جھگڑا ہے. یہ تو باقی چھوٹی چھوٹی فروعی مسئلے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارا طلاق اس کے مسئلے شروع ہو رہے ہیں. تو پہلا مسئلہ ہے للذین, یہ میں اصل میں جو ہے بیان القرآن کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو, للذین یولون من نسائہم, جو لوگ ایلا کر لینا قسم کھا بیٹھے ہیں ان کی عورتوں سے ہاتھ نہیں لگانے کی قسم کھا بیٹھے. تو کیا کہہ رہے ہیں, تربص اربعۃ اشہر, ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینوں کی, 4 مہینوں کے اندر اندر رجوع کر سکتے ہیں. آپ نے قسم کھائی ہے, اس لیے یہ کہ سیپریشن جھگڑا کر کے اس نیت سے کہ ہاتھ نہیں لگاؤں گا چھوڑ کے, یہ نہیں کرنا چاہیے. کئی آدمی 10 سال اپنی بیوی کو چھوڑ کے کہیں جا کے رہ سکتا ہے, وہ دونوں کو معلوم ہے یہاں رہ رہا ہوں, یہاں وہ نہیں غائب ہو گیا, تو پھر اس کے مسائل الگ کھڑے ہو جاتے ہیں. شوہر غائب ہو گیا, اب کیا کریں, بیوی کتنے دن انتظار کریں, وہ دوسرا مسئلہ ہے. لیکن ایک عورت, ایک آدمی رہ رہا ہے دبئی میں نوکری کر رہا ہے, وہ الگ بات ہے کہ حضرت عمر نے کہا 4 مہینے میں آ جایا کرو,
ہے نا. وہ الگ بات ہے کہ آدمی کے اوپر ذمہ داری کے طور پر کہ اپنی بیوی کو جو ہے اپنے وقت دے, ٹائم دے. کتنے دن عورت جو اپنے شوہر سے گزار سکتی ہے؟ تھا تو انہوں نے پوچھا تو ان کی بیٹی سے پوچھا, اما حفصہ امہات المومنین بھی ہیں, تو انہوں نے کہا 4. تو اس سے انہوں نے وہ 4 مہینے میں وہ لگا دیا تھا کہ اب 4 مہینے میں آدمی جو ابھی جنگ پہ جائے, کہیں جائے, وہ ڈیوٹی کے لیے جائے اپنی بیوی کے پاس. تو یہ الگ بات ہے. لیکن یہ کہ آدمی جگہ ہے, لیکن اس لیے جھگڑا کر کے 4 مہینے سے زیادہ کا لمبا وقت نہیں دینا. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جھگڑا کرا ہے آپ نے اور آپ بیوی سے مل نہیں رہے, تو ایک دل میں نیت ہو جاتی, ارادہ ہو جاتا ہے, بھلی قسم اس طریقے سے نہیں کھائی جاتی, تو اس کے اوپر حکم یہ لگتا ہے کہ وہ طلاق ہو جاتی ہے. اور 4 مہینے کے اندر اندر تو اس کا رجوع ہونے کا وقت ہے, اور 4 مہینے سے زیادہ وقت ہو گیا تو نکاح کرنا پڑے گا. یہ ہے اس کا مسئلہ. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں اس کو, اس نیت سے کہ صاحب میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا, لڑ لیے آپ, بھڑ لیے, اب آپ کہیں چلے گئے یا کچھ بھی ہو گیا. اس لیے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھتے ہیں, تو اللہ دونوں کو مسکرا کے دیکھتا ہے. یہ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ملتا ہے ہمیں. مطلب اللہ تعالیٰ محبت کو پسند کرتا ہے جوڑوں کی. مطلب اتنی خوبصورت بات ہے کہ نہیں. میں نے ایک اور حدیث جو ہے بڑی خوبصورت حدیث ہے وہ بھی, کہ صاحب وہ جو ہے جھوٹ جائز ہے, تو کس صورت میں جائز ہے؟ تو بولے ایک تو جنگ میں جائز. جنگ میں ظاہر سی بات ہے, آپ بتا کے تو نہیں ماروں گا, تو یہاں گردن پہ تلوار مار رہا ہوں. دھوکہ جھوٹ جائز ہے یہاں پر جنگ کے اندر. پھر بول رہے ہیں کہ 2 لوگوں کے بیچ صلح کرانے میں جائز. تو تیسری میں تو مجھے خود مطلب بڑی دلچسپ بات تھی, مطلب اس کی بات تھی, جیسے کہتے ہیں لطف کی بات تھی وہ. تو کہنے لگے کہ دوسری بات یہ ہے کہ 2 لوگوں میں صلح کرانے میں, ایک دوسرے کو بڑا چڑھا کے بات کر دی کہ صاحب وہ تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا. اب وہ دونوں میں تھوڑی سی نرم ہو گیا, جن کے بیچ میں لڑائی تھی ان کے اندر آپ نے جبرن نے تعریف کری ہو یا نہیں کری ہو, یا تمہارے سے بڑی محبت کرتا ہے, ایسا کہہ دیا. تو وہ بولے کہ اچھا, اس کا دل نرم پڑ گیا, اس سے صلح ہو گئی. تو یہ بھی جھوٹ جائز ہے. یہ کذب جو ہے یہ جائز ہے. یہ مطلب کذب نہیں, بلکہ یوں کہ الفاظ ملتے ہیں کذب نہیں ہے, یہ جھوٹ ہی نہیں ہے. اور بولنے کہ تیسرا ہے کون سا؟ تیسرا وہ جو میاں بیوی سے, بیوی میاں سے بولے. تو میں نے بولا یار یہ کیا مطلب ہے؟ میں نے بڑے غور سوچا, تو وہ پھر اس کی تشریح میں اس نے لکھا تھا کہ مطلب جو ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے بولے. ایک وہ چیٹنگ کرنے کے لیے میاں بیوی کو چیٹ کرے, بیوی میاں کو چیٹ کرے, یہ مطلب نہیں. میں ہنسی آ گئی مجھے. میں نے بولا یار یہ جھوٹ کیسے جائز ہے؟ بیوی میاں کو جھوٹ بولے, بیوی تو نہیں. اب بیوی کو بولے تم مجھے سب سے خوبصورت لگتی ہو, مس یونیورس لگتی, تعریف کر دی, بیوی پھول گئی, ہے کہ نہیں. تو اب وہ جائز ہے, وہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جو ہے میاں بیوی کے بیچ میں یہ معاملہ. آپ قسم کھا کے بیٹھے میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا, تو یہ سزا ہے, اس میں کی سزا کے طور پر ہی. کیونکہ اللہ پاک کیا کہتے ہیں اگر تم پوری بات پڑھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ فَإِنْ فَاؤُوا, اگر وہ باہم مل جاتے ہیں اس درمیان میں, اگر مل جاتے ہیں, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو بے شک اللہ بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. کہ مطلب تم نے وہ کر لیا, رجوع کر لیا. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ, اور اگر طلاق کا ارادہ ہے. اب یہ عزم الطلاق کا معاملہ یہ ہے کہ 4 مہینے گزر گئے. میں اس حوالے سے اس لیے بول رہا ہوں کہ جو حنفی اس میں, اور یہ مجھے معلوم ہے شروع سے مسئلہ, میں لوگوں کو بتاتا ہوں, اس لیے اس طریقے سے اپنی بیوی سے علیحدگی نہیں کرنا کبھی, جھگڑا کر کے, ہے نا, اس نیت سے کہ میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. کئی بار ایسا بھی چھوٹا موٹا جھگڑا بھی ہو جائے گا, لیکن یہ نیت ہے کہ اب ارادہ ہی کر لیا کہ ہاتھ نہیں لگانا, تو 4 مہینے میں لگانا ہی پڑے گا. 4 مہینے سے زیادہ لگاؤ گے, اس طریقے کی ارادہ نیت کرو گے, تو طلاق کی صورت حال پیدا ہوتی ہے, اور اس کے اندر پھر نکاح کرنا پڑے گا آپ. یہ عزم الطلاق یہاں پہ آ جاتا ہے. تو کیا کہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, تو بے شک اللہ سننے والا ہے, جاننے والا. لیکن یہ علیحدہ آیت ہے, اس سے ہٹ کرے تو مسئلے کے اعتبار سے وہ اس سے جڑ کے چل رہی ہے, لیکن علیحدہ آیت ہے. تو اس میں عمومی ویسے بھی طلاق کا اگر ارادہ کرتا ہے آدمی, تو 2 چیزیں اس کی شرط یہاں پہ آتی ہیں, ایک قول کا کہنا اور ایک دل کا ارادہ رہنا. تو سمیع علیم میں اس لیے سننے والی بات ہے, کہنا کی بات ہے, اور جو ہے دل کا ارادہ کرنا نیت کی بات ہے. اسی لیے جو ہے اگر کسی نے نیت سے طلاق دی ہوئی ہوتی ہے تو طلاق ہوتی ہے. وہ کس طریقے کی کتنی طلاقیں, وہ آگے بات آئے گی, اس پر اپن بات کریں گے. خیر بات ہو گئی. اب طلاق دے دی عورت کو, تو اب طلاق دینے بھر سے خاص طور پہ 1 اور 2 طلاق میں یہی مسئلہ رہے گا. اگر 1 طلاق دی ہے, یا اپن اس کو ایسے دیکھ لیں کہ 1 بار طلاق دی ہے آدمی نے, پھر زندگی میں پھر کبھی جھگڑا ہوا اور دوسری بار طلاق دی ہے, تو یہ 1 بار یا دوسری بار طلاق دینے پر یہ مسئلہ یہاں تک رہے گا کہ والمطلقات,
اور عورتوں کے لیے تو عموماً 3 طلاق بھی دے دی ہو تو یہ رہے گا، اگر 3 طلاق دے دی ہو تو یہ رہے گا، کیونکہ وہ لیکن 3 طلاقیں اگر ہو گئی ہوں تو پھر وہ رجوع نہیں کر سکتے، یہ آگے کی آیتوں میں آئے گا، رجوع نہیں کر سکتے، وہ رجعی طلاق نہیں ہے، وہ پھر جو ہے عورت حلال نہیں ہے، اس کے لیے حرام ہو گئی۔ اب وہ عورت ایسی حرام ہو گئی کہ مطلب اس سے وہ نکاح جب تک نہیں کر سکتا جب تک کہ عورت کہیں اور نکاح ہو جائے اور نارمل سرکمسٹانسز میں طلاق ہو جاوے۔ دیکھیے پروگرام تو بنا سکتے ہو آپ بیٹھ کے، جو لوگ جیسے کہتے ہیں حلالہ، تو پروگرام بنانا ہوا آپ کے لیے حرام کا کام ہے، کیونکہ آدمی جو ہے نیت سے اس کے اندر نکاح کرنے کی نیت داخل نہیں ہے، اسی لیے اس کے اوپر زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ حلالہ اگر کوئی کر رہے ہیں تو حلالہ ہو جاتا ہے، لیکن حلالہ کرنے والے جو ہیں وہ سب گناہ گار بھی ہو رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ تو ایک حرام چیز کے لیے آپ نے صورتحال پیش کر لی، آپ نے مطلب قانون میں چھیڑ کر لی، اس کو نہ تو قاضی کچھ کہہ سکتا ہے۔ میں حلالہ کی بات چھوڑ دیجیے، کسی عورت سے نکاح اگر اس نیت سے کر رہا ہے انسان کہ میں اس کو کل طلاق دے دوں گا، تو کانٹریکٹ میرج کیونکہ حرام ہے اسلام میں، تو لیکن یہ سارے کس پہ جاتے ہیں حکم؟ نیتوں پہ۔ تو نیت پہ کسی کے میں نے ابھی جیسے بتایا تھا کہ نیت پہ حکم نہیں لگا سکتے، جیسے آپ کو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ نہیں صاحب ایک ہی مسئلہ کی تقلید کرنا چاہیے، اکثر سنتے ہیں لوگ۔ اب کیوں کرنا چاہیے؟ اس کا مقصد یہ رہتا ہے کہ آدمی کو جو ہے نیت میں اس کو لگے کہ بھئی وہ جو ماننے کو تیار نہیں، یہ اچھا لگ رہا تو یہ مان لیا، یہ اچھا لگ رہا شافعی مان لیا، یہ اچھا لگ رہا تو مالکی مان لیا۔ تو اس میں کیا ہے کہ بیسیکلی خواہش کی اتباع ہو رہی، لیکن یہ تو وہ بندہ جانتا ہے نا کہ وہ خواہش کی اتباع کر رہا ہے، کہ اب ایک دوسرا ہے کہ نہیں وہ زیادہ صحیح مسئلہ جاننا چاہتا ہے، تو اس معاملے میں وہ عبداللہ بن مبارک کے فتوے کے اوپر عمل کر رہا ہے، اس پہ وہ جو ہے کسی کے فتوے بھی عمل نہیں کر رہا، حدیث اس کو مل رہی ہے اس پہ عمل کر رہا، تو اپن کسی حدیث کے جیسے کہنا چاہیے وہ اس کو وہ مسئلے پہ عمل کرنے والے جو سلفی کہتے ہیں اپن ان لوگوں کو اہل حدیث، اپن حکم نہیں لگا سکتے کہ خواہش پہ چل رہا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن یہ کہ ہاں خود کر رہے ہو تو یہ دھیان رکھنے کی بات ہے کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں اچھی چیزیں ہم اپنی سہولت سے لے رہے ہیں اور غلط چیزیں یا ہمارا تو ہم خواہش پہ چل رہے ہیں، تو یہ اپنے دل پہ خود ہی آدمی طے کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو اجتہاد کرتے ہیں علماء، تو اسی لیے یہ بات آپ کو جہاں پہ یہ تقلید کی تقاضا جو پیش کرتے ہیں جو بھی تمہارے سامنے عالم دین، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجتہد کے لیے جو عالم دین ہے جو اجتہاد کرتا ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کبھی بھی مسلک سے باہر جا سکتا ہو، کیونکہ وہ جو ہے وہ جانتا ہے اپنے مسلک کو پورا، اور وہ تمام حدیث کو جانتا ہے، اور وہ علم کی بنیاد پہ یہ کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے کہ آپ خواہش پہ چل رہے ہیں، آپ کو لگا کہ آپ نے چھانٹ لیا، آپ نے کہیں پہ یہ مسئلہ لے لکھا، خاص طور پہ جاہل لوگ ہیں ان کو خود سوچنا چاہیے۔ کئی لوگ ہیں جو پڑھے لکھتے نہیں ہیں، وہ آج یہ کر رہے تھے کل یہ کر رہے ہیں، پڑھ لکھ کے کرنے کی بات ہے، کیونکہ آپ کو مطلب ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک صاحب ہیں، قاضی صاحب ہیں شہر کے یا مفتی صاحب ہیں، آپ نے بولا نہیں صاحب ان کا مسئلہ یہ صحیح نہیں ہے، تو آپ کو آنا چاہیے پھر ان سے زیادہ، اور آپ کو آتا بھی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ نہیں مانوں گا، تو آپ مطلب بات غلط ہے۔ پھر یہ آپ کو آنا چاہیے کہ آپ نے بھائی میں نے پڑھا ہے اور میرے حساب سے یہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں عمل کر رہا ہوں، تو اپن حکم دوسرا آدمی نہیں لگا سکتا۔ بہرحال اس میں بھی جہاں پہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اولي الامر منکم کی بات آتی ہے تو وہاں پہ دوسرے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، کیا مطلب یہ ہے کہ وہی والی بات کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، بھائی ٹھیک ہے، اب اطیعوا اللہ میں اطیعوا اولي الامر منکم نے یہ کہا کہ نہیں بھائی ابھی یہ کریں گے آپ، کوئی چیز ایسی آ گئی جہاں پہ اجازت ہے وہاں پہ تو اجازت ہے، لیکن ابھی امام کیا کرے گا؟ تو امام تو بھیا وہ شافعی ہوگا تو وہ تو رفع الیدین کرے گا، آپ اس کے ہاتھ نہیں پکڑ پائیں گے یا کچھ یہ نہیں کر سکتے، وہ امام وہی رہے گا وہاں۔ یا کوئی چیز میں جیسے کوئی مسئلہ ایسا ہے جو کہ بگڑی جائیداری ہونی، امیر المومنین کرنا ہے، خلیفہ وقت ہے، اب وہ جس مسلک سے فیصلہ کرے گا اس میں کوئی قتل کا فیصلہ ہے یا کوئی کیا کہنا چاہیے سزا کا فیصلہ ہے، حدیں تو عموماً کامن ہے، حدود میں دقت نہیں ہے، لیکن کئی حدود کے اندر جہاں پہ دوسری چیزیں آتی ہیں نا، رعایتیں آتی ہیں، تو اس میں آ جاتا ہے اختلاف، آ جاتا ہے اس میں، تو اس میں اولو الامر منکم کا ڈیسیجن کیا ہوگا؟ فائنل ہوگا، آخری ہوگا، قول فیصل ہوگا۔ تو غرض یہ ہے کہ اس میں ذرا دھیان رکھیے گا، پہلے بات کی میں پھر سے دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ یہ میں نے پڑھا تھا تو مجھے یہ تو معلوم تھا کہ یہ جو ایلا کرنے پر یہ ہے اور یہ ایسا ارادہ، لیکن وہ باقاعدہ ہے وہ کہ 4 مہینے کے اندر آپ رجوع کر لو، اگر ایسی کوئی قسم ایسا کوئی نیت ارادہ کرا ہے تو 4 مہینے میں، اگر بین عدم الطلاق، اگر طلاق کا ارادہ ہے تو پھر جو اللہ سننے والا جاننے والا ہے، یعنی کہ اگر 4 مہینے نہیں ہوتے تو طلاق کے ارادے کی صورت پیش آ جائے گی، اس کے بعد پھر جو ہے اگر رجوع کرنا ہے تو یہ
نکاح کرنا پڑے گا. کن کو؟ جنہوں نے اپنی عورت کو ہاتھ نہ لگانے کی قسم کھائی تھی. ٹھیک ہے, یہ ایک بات ہو گئی, الگ بات. اب ویسے یہ کہ مطلقہ عورتیں جو ہیں, جو بھی مطلقہ ہو گئیں, ٹھیک ہے, جن کو طلاق دی گئی ہے زبانی طلاق, ٹھیک ہے, اب یہاں تو 4 مہینے ہو گئی تو ویسے ہی وہ جو ہے طلاق ہو گئی آپ کی, بائن کہلاتی ہے, بائن ہو گئی ہے نا بھائی, جیسے کہتے ہیں 2 سائیڈڈ ہو گئی وہ. اب جو ہے یہ بھی ہوں گے اور یہ بھی انوالو ہوں گی, سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ اب نکاح ہوگا, اور جب نکاح ہوگا تو ان کی تو بیچ میں جو ہے باقاعدہ وہ ہوگا, قبول ہوگا. پھر سے نہیں کر رہی قبول, صاحب نہیں کر رہی عورت قبول, تو گئی آپ کی بیوی ہاتھ سے. آپ نے جو ہے ٹائم پیریڈ گزار دیا. یہ جیسے یہ جو مسئلہ یہ تو ہوا تھا قسم کھانے, ہاں پچھلا میئر نہیں دیا تو وہ بھی دینا پڑے گا. آپ مذاق کیا نا, آپ نے کھیل کیا, آپ نے اچھی خاصی بیوی تھی آپ کو. اچھا ابھی موقع تھا آپ کا 3 مہینے, یہ تو 4 مہینے کا وہ تھا, یہ تو 4 مہینے والی الگ مسئلہ ہے, یہ پہلا والا ہے نا. اب جو ہے طلاق دی ہے زبان سے, ٹھیک ہے نا, عدم الطلاق سمیع علیم پہ کہہ رہا ہوں. اگر طلاق زبان سے دی ہے تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں, والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. اچھا اس میں بھی یہ بڑی خوبصورت بات ہے, ہم اس کو طلاق شدہ عورت کی ایک بڑی مصیبت کے طور پر دیکھ رہے ہیں خالی, اور اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. وہی والی بات ہے, انہم یراؤ بعیدا, ہے نا, انہم یرون بعیدا, ہے نا, کیا ہے وہ نراؤ قریبا. ارے مجھے وہ آ نہیں رہی وہ منہ پہ, وہ امام صاحب ہوتے بول لیتے بھی, انہم وہ اس کو دیکھ رہے ہیں, وہ اس کو دور دیکھ رہے ہیں قیامت کو, اور ہم قریب دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک اس کو الگ طریقے سے دیکھ رہے ہیں. دیکھو کیا کہہ رہے ہیں, مطلقہ عورت اپنے آپ کو روک کے رکھے 3 مہینے تک, 3 حیض تک. کیا مطلب, اس نے تمہیں طلاق دی ہے, تم دوسری شادی کر لو کہیں جا کے, چھٹی, لیکن ایک کام کرو 3 مہینے رک جاؤ. مطلب ہمارے یہاں اس کو وکٹم بنا دیا ایک دم سے, جبکہ ایک آدمی ایک عورت دونوں کا یہ سوشل کانٹریکٹ ہے. اور اگر کوئی آدمی ایک عورت جو اس کے ساتھ رہنے کے لیے آئی ہے, جس نے اس کو اپنی جان نکاح میں دی ہے, اور وہ اس کو ایک طریقے سے طلاق دے کر, اٹ از سارٹ آف این انسلٹ. تو اس عورت کے لیے ایک وقار اور احترام اور اہمیت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چھٹی کرے, میاں جاؤ, بہت اچھی بات ہے, وہ 3 مہینے کا موقع ہے, اپنی توبہ تلافی کرنا چاہتے ہو تو کر لو, نہیں تو اب بائن ہے, اب ضرورت پڑی تو نکاح کریں گے, نہیں تو نہیں کریں گے ہم تم سے. تو یہ صورتحال اس طریقے کی, اور 3 بار طلاق دے دی تم نے, تو اب جائز نہیں ہے یہ عورت. اب تو یہ کسی دوسرے آدمی کے ساتھ رہے گی, اور ان کے تمہاری بہت اچھی قسمت ہوئی, اور تمہیں بہت دل چاہ ہے, تمہیں اپنے اوپر ندامت ہوئی کہ یار میرے سے غلطی ہوئی تھی, میں نے غلط اس کو 3 طلاق دے دی, میں نے اس کو مطلب اس کے ساتھ رہنے کے لیے کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا. تو یہ اس آدمی کی سزا بھی ہے, اور اس آدمی کے لیے ایک عبرت و نصیحت ہے. یہ تو بات کر لی تھی کس کی طرف سے, یہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو جیسے کہنا چاہیے اس کے وقار کو سیکیور کیا یہاں پر بیسیکلی, سمجھ رہے ہیں بات, اس کی اہمیت کو, اس کو الٹا وہ نہ دیا جاتا ہے, جیسے اللہ نہ کرے نعوذ باللہ. یہاں پر کیا ہے, یہ کلچر ایسا ہے, ہندوانہ کلچر جو ہندوؤں کا, ان کا کلچر ایسا ہے کہ ہمارے تو نبی نے جو ہے اس عورت سے شادی کری تھی, ہماری ماں کی بات کر رہے ہیں ہم, ازواج جو مطہرات کی, جن کا وہ 3را نکاح تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ رہے تھے اس ٹائم, لیکن وہ ایک پریفرینشیل شادی تھی, ایک جیسے کہنا چاہیے مطلب جیسے کہتے ہیں ترجیح دینے والی بات. بھائی لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے, بہترین نمونہ ہے. یہ لوگ جو ہیں کسی طلاق شدہ اور بیوہ شادی کرنے کو عیب سمجھتے ہیں. ہاں استعمال سارے کریں گے, وہ جو ہے بیوہ کو رکھ کے وہاں پر, تو یہاں پر وہ اس طریقے کا کیس کی طرح سمجھتے ہیں حلالہ کو, کہ وہ جو ہے عورت جو ہے اس کو دوسرے کو تیسرے کو استعمال کرنے کے جیسے یہ استعمال. جبکہ ہمارے یہاں کوئی عورت اگر اس نے 1 سے زیادہ نکاح کیا ہے, ایک نکاح کیا ہے, طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی تو کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ ہمارے نبی کی صرف جو ہے سورہ تحریم کے اندر آیا تھے کہ دونوں جو ہیں آپ کی اماں حفصہ اور اماں عائشہ, دونوں کی کچھ دونوں نے جو ہے کسی بات میں گروپ بازی کر لی, دونوں گروپ بنا رہا تھا, تو بہت ساری ازواج تھیں, تو اس کے بدلے کہ تم دونوں اگر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو, دیکھو اللہ اور رسول اور اللہ اور جبریل اور مومنین سب ان کے ساتھ ہی ہیں, والملائکۃ بعد ذلک ظہیر.
مطلب ہے کہ سب مددگار ہیں. ہو سکتا ہے تمہیں طلاق دے دیں اور مطلب ہے کہ دوسری مسلمات مومنات قانتات عابدات تائبات طیبات و ابکارا، مطلب ہے کہ خوب اچھی فرمانبردار اور خوب اچھی عبادت گزار، خوب توبہ کرنے والی، خوب جو ہے روزہ رکھنے والی، سائحاتین طیبات و ابکارا، اور جو ہے وہ بیوائیں بھی اور کنواریاں بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں وہ زیادہ طلاق شدہ بیوہ تھیں. کنواری تو یہ تھیں حضرت عائشہ. یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں یہ بات اس لیے کہ یہ جو ہے جاہل قوم ہے، اور جاہل قوم جاہل لوگ جو ہوتے ہیں نا، میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہوں. پردہ ہوتا ہے، میں بالکل پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں اس لیے تاکہ ایک بات سمجھ میں آئے گی. ہمارے گھر کا ماحول ہے، ایک پردے کا ماحول ہے، لیکن جو خواتین ہیں ہمارے گھر کی وہ سب کوئی مطلب کوئی یونیورسٹیز کی ٹاپرس ہیں، کوئی مطلب بالکل اعلیٰ درجے میں پڑھی لکھی ہیں، کم سے کم پی جی کری ہوئی ہیں سب، بہنیں بہنیں سبھی، اوپر سے بھی کچھ پڑھے لکھے ہیں سارے، اور یہ کہ اپنی اس میں اچھی اس میں ہیں. ہم لوگ کئی لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کے پردے کرنے کی وجہ سے ان کو جاہل سمجھتے ہیں، اور خود جاہل ہیں، وہ 10ویں پاس نہیں ہیں، وہ بلکہ انگوٹھا ٹیکیں کئی لوگ، لیکن وہ پردہ نہیں کرتی، بے حجاب رہتی ہیں. تو جب کئی موقع آئے سے جیسے آپ کئی بار مثلاً کئی جگہ آپ جا رہے ہیں، کوئی کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، کسی کی مدد کے لیے جا رہے ہیں، کسی چیز کے لیے، تو وہ جو ہے یہ ہم لوگ عورتوں سے بات کرنے سے گریز کریں گے. اوبویسلی ہم کیوں کریں گے بات؟ ہم سوچیں گے یہ ہماری عورت سے بات کر لے، عورت کو لے کے اس لیے جا رہے ہیں. تو عورت سے بات کرنا پسند نہیں کریں، جاہل سمجھیں اس کو، وہ کوئی نصیحت کریں اسے جاہل. تو جاہل آدمی جو ہوتا ہے نا، اس سے ہم نے ایک سبق سیکھا ہمیشہ سے. جاہل آدمی جو ہوتا ہے اس کی ایک جہالت بڑی بیسک یہ ہوتی ہے کہ وہ پڑھے لکھوں کو جاہل سمجھتا ہے. تو ایک جاہل قوم ہے، اس کے اندر ان کو سمجھ نہیں ہے. ان کے جو ہے اگر عورت کو اگر جو ہے طلاق دے دی گئی تو وہ گئی گزری ہے، بیوہ ہے تو وہ گئی گزری ہے. ان کے یہاں تو وہ بیوہ اس کے تو سدھار ابھی تک ہوئے ہیں، ابھی سدھاری تو چل رہے ہیں، اور ابھی بھی وہ اٹس ناٹ پریفرڈ دیئر، پسندیدہ شے نہیں ہے وہ. تو وہ اس چیز کو کہ اگر کسی آدمی کو یا کسی عورت کو یہ اس نے طلاق دے دی تو وہ تو کیونکہ بیسیکلی جو ہے دان کی چیز تھی وہ دے دی، لو دان کی چیز کو ٹکرا دیا اس نے، لو سا، تو پھر اس کے پیروں میں پڑ جائے، بھائی داسی ہے وہ، تو شوہر اس کا سوامی ہے، وہ اس کی داسی. جبکہ ہمارے یہاں لونڈی کا اسٹیٹس الگ ہے، لونڈی کا اسٹیٹس الگ. لونڈی سے آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے کھانا کیوں نہیں پکایا، بیوی سے آپ نہیں کہہ سکتے اصولی طور پر. پھر وہی والی بات، اصولی طور پر قانونی طور پر آپ بیوی کو معامدہ نہیں کر سکتے کھانا کیوں نہیں پکا کھلا رہی. نان نفقے کا آپ کے اوپر لائف، آپ کے اوپر ہے کہ نان نفقہ آپ دو. اگر سنیے، کھانا اگر آپ جس گھر سے لائے تھے اگر کھانا وہ وہاں پہ نہیں پکاتی تھی، نوکر پکاتے تھے، تو مولانا تھانوی کے باقاعدہ فتویٰ لکھا ہوا ہے پکا ہوا کھانا دینا پڑے گا اس کو، نہیں تو آپ نے حق ادا نہیں کیا نان کا، روٹی کا. نان نفقہ مطلب روٹی اور خرچہ. کپڑے اگر وہ یہ پہنتی تھی مطلب مخمل اور ریشم پہنا کرتی تھی اور آپ نے اس کو وہ پہنا دیا، سوتی پہنا دیا، تو آپ نے حق ادا نہیں کیا، کیونکہ اس کو تو تکلیف ہو جائے گی اس میں. آپ مطلب ایسی عورت سے شادی نہ کریں، کیونکہ نان نفقہ مطلب وہی والی بات ہے کہ جو کھاتا ہے اس کو وہ دیا جائے، ویسے معاملہ ہے معروف طریقے پر. ہاں یہ بات ہے کہ آپ کی طاقت کے ذریعے، پھر آپ کی طاقت نہیں تو آپ بیوی سے وہ کر دیجیے کہ صاحب اس کو بھی، ان کو بھی چاہیے کہ ایسی جگہ شادی نہ کریں، اور معافی تلافی کر لیجیے، رخصت کر لیجیے. لیکن آپ کی اگر طاقت ہے تو آپ اس کو وہی دیجیے جو وہ کھاتی تھی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ہماری یہاں تو ساری عورتیں، ہمارے پاس پیسہ ہے اور ہم جو ہے ہماری یہاں تو عورتیں کام نہیں کرتی، نوکرانیاں نہیں لگی ہماری، تو آپ کو ہم کیوں نوکر لگا کے دیں. اگر آپ کی طاقت نہیں ہے تو وہ بھی ہے، قرآن میں آیت آتی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. سورہ کیا کہتے ہیں طلاق میں بھی ہے لا تکلف نفس الا ما آتاہا. ہم نے جو اس کو عطا کیا ہم نے دیا نہیں ہے اس آدمی کو، تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب وہ کیوں دے، وہ شادی ہو چکی قبول میں تمہاری بھی غلطی ہے تھوڑی سی، تو ہم نے کہا کے لیے ایسے غریب غربا سے شادی کر لی. لیکن یہ کہ اگر اس کی وسعت ہے، سن لیجیے پھر سے بات، اس کی وسعت ہے اور اگر وہ نہیں دیتا اس کو نان نفقہ کیسا، جس لائف سٹائل کی وہ عورت رہنے والی تھی، تو آپ پھر حق مار رہے ہیں اس کا، بیسیکلی حق مار رہے ہیں. آپ کے پاس وسعت ہے، آپ کھلائیے اس کو جو کھاتی ہے جس طریقے. کیونکہ پریشان ہوتے ہیں لوگ، مطلب نہیں رہ پاتے ہو، سمپل سی بات ہے کہ وہ کیونکہ وہ مطلب تکلیف دینا مراد نہیں ہے. خیر یہ سورہ اس میں بھی ہے اسکنوہن من، ہے نا، من حیث، ہے نا، سکنتم من وجدکم، ان کو رکھو جہاں تم رہتے ہو تمہاری سکت میں،
ہے نا, اور جو ان پہ خرچ کرو وانفقوا علیہن ولا تضارون, ان کو ضرر مت پہنچاؤ لتضیقوا علیہن. یہ سب آیتیں باقاعدہ, میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت سورہ طلاق میں باقاعدہ ہی آیت کہ جو ہے ان کو رکھو جیسے تم, مطلب تمہاری بجھ تھے, تم پاتے ہو کہ اچھا گھر ہے تمہارا, اس کو رکھو اس میں. یہ نہیں کہ مطلب کئی لوگ کرتے ہیں اس طریقے کا بیہیویئر, گھر میں بیٹیوں کے ساتھ الگ بیہیویئر کریں گے, بہو کو الگ ٹریٹ کر دیں گے, ماں کے کہنے پر ٹارچر کر دیں گے, سارا کا سارا سامان کھانے پینے کا وہ نہ ان کے پاس ان کے حوالے کر دیں گے وہ ماں کے, پھر وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے بالکل ٹرکھا کے وہ بیوی کو دے رہی ہیں کوئی چیزیں. یہ نہیں کرنا, یہ نہیں, ایسے نہیں کرنا. پھر آپ نے کیوں, مطلب آپ کی وجہ ہے, آپ کی سکت ہے, تو آپ کے اوپر یہ لائبلٹی ہے. یہ وجہ جو ہے جو ایسا کہنا چاہیے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ, ہے نا, جو اللہ نے فضیلت دی ہے, اور بما انفقوا من اموالہم, جو خرچ کرتے ہیں, خرچ کرنے کی ذمہ داری آپ کی. خیر یہ بہت ساری باتیں. تو میں یہاں پہ یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پر جو ہے یہ جو عورتوں کو کہا ہے کہ ابھی روک کے رکھیں, میاں نے طلاق دی ہے کیا, وہ تو رخصت ہو گئے وہ, اسی لیے وہ جو ہے 10 منٹ پہلے ان کو چھوڑنا تھا کہ وہ ان کی نماز چھوٹ گئی تھی ہمارے چکر. وہ اصل میں آئے تھے, وہ وہاں بیٹھے رہے, وہ تھوڑی دیر تک انتظار میں, ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں ہم. تو خیر بات پوری کر لوں میں, اس لیے تو کیا کہہ رہے تھے کہ مطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, کہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں, ہے نا, اپنی جانوں کو انتظار کریں اپنی جانوں کے ساتھ 3 حیض تک. ٹھیک ہے. اچھا, جن عورتوں کے حیض نہیں آتے ہیں, ٹھیک ہے, یا جن عورتوں کے حیض آنا بند ہو گئے, مینو پاز ہو گئے, تو ان کے 3 مہینے قمری یہ سورہ طلاق میں. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے میں ایک اضالہ بھی کر دیتا ہوں, وہاں پہ پھر دوبارہ دہرا دوں گا تو 28 پارے میں آئے گا, کہ وہ جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ صاحب وہ جو ہے یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے, یا حدیث کے اندر یہ جو ہے 9 کا 19 ہے, یہ سب ٹھیک نہیں ہے. یہ ابھی تک ہمیں شروع سے لے کے یہ بات معلوم تھی, ہمیشہ سے پڑھا بھی یہ تھا, اور دوسری جگہوں پر بھی یہ تھا کہ اماں عائشہ کا جب نکاح ہوا تھا 6 سال تھی عمر, اور رخصت ہوئی تھی جب آپ کی 9 سال عمر تھی. ٹھیک ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ان عورتوں کے لیے بھی مسئلہ ہے طلاق کا اور عدت کا جن کے حیض آئے نہیں ہیں, یعنی کہ وہ اس پیریڈ سے ابھی گزری 2-4 نہیں ہوئی ہیں, لیکن ابھی ہوئی کسی وجہ سے طلاق ہو گئی فار واٹ ایور ریزن, تو ان کے لیے بھی عدت ہے وہ 3 مہینے قمری. یا پھر وہ جو عورتیں جو کہ آپ کی اس پیریڈ سے باہر ہو چکی ہیں, مینو پاس کے بعد کی زیادہ عمر سے. اچھا یہ ہیں کیوں, یہ ہیں اس لیے کہ اس کے اندر پیڈیگری پتہ لگ جاتی ہے, پیٹرنیٹی پتہ لگ جاتی ہے. پیڈیگری تو اس کو خیر مطلب وہی ہے, باپ کا پتہ, ایک ہی بات ہے. تو وہ پتہ لگ جاتی ہے کہ بچہ کس کا ہے. اگر کہیں اور شادی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے اگر وہ حاملہ ہوں گی تو پتہ لگ جائے گا کہ وہ رک جائیں گے, پیریڈس رک جائیں گے, یہ سمپل. اچھا ان کے لیے کیوں کر کے رکھا ہے, کیونکہ آپ کو کئی بار معلوم نہیں رہتا اس معاملے میں. تو یہ جو ہے کئی لوگوں کا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ میڈیکل سائنس کے وہ ہیں تجربے سے, کہ ایک عورت ہے اس کے ابھی کنفیوژن کا ٹائم رہتا ہے, ایک مینو پاز ابھی آیا نہیں رہتا ہے, لیکن اس طریقے سے معاملہ ہو رہا ہوتے ہیں, ارریگولر ٹائم ٹیبلز ہوتے ہیں, تو اس کے اندر بھی اس کی ضرورت رہتی ہے. بہرحال یہ حکمت ہے, اللہ پاک علیم حکیم ہے, وہ آگے آتا بھی جاتا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بھائی, تمہیں نہیں معلوم ہے. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا کیا کہہ رہے ہیں, اب یہ تو 3 مہینے ان کو روکے رکھیں. اب عورت کی طرف سے بات آ جائے گی, ادھر الٹے آ جائے گی. کیا کہہ رہے ہیں, ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر. ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپا دیں. اب مثلا پریگننٹ ہو گئی کہ لیکن حیض آ رہا ہے, یہ کون بتائے گا, ابھی عورت بتائے گی نا کہ بھائی وہ ابھی 3 حیض گزر گئے. وہ اس نے بول دیا کہ گزر گئے, وہ تو اور گزرے ہیں نہیں, پریگننسی ہے اس کو, کوئی دوسرا تو جانے گا نہیں اس کو. بھائی سونولوجسٹ لگائیں گے, مطلب یہ وہی والی بات ہے کہ پرائیویسی, رائٹ ٹو پرائیویسی بھی اس کی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رائٹ ٹو پرائیویسی کے ساتھ بول رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے جائز نہیں کہ اگر کسی کو اللہ نے تخلیق کری آپ کی رحم میں, اس سے وہ مائی باڈی مائی چوائس بھی سمجھ میں آ جاتا ہے یہاں پہ, کہ یہ بھی آپ کی چوائس وائس نہیں, کچھ اللہ کی تخلیق ہے, آپ کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے, اور اس لیے کسی جان کے قتل کرنے کی اجازت, یہ قتل کا کیس ہوتا ہے, ابارشن اپنی طرف سے کرنا. سمجھ آ رہی بات. حالانکہ اس کو کوئی بھی دنیا میں جو ابھی جو فیمنسٹ موومنٹ کے لبرلز ہیں نا, گدھے, بلکہ گدھے نہیں کہوں گا میں ان کو, گدھے تو بیچارہ جو ہے وہ ناسمجھی میں گدھا ہوتا ہے, ان کو تو میں کہوں گا وحشی.
بھیڑیے جانور، مطلب یہ انسانی جان کو، اور جو ہے مطلب یہ تو سب سے زیادہ مطلب اس کی قیمتی زیادہ شے ہو گئی ہے. جتنا ڈیلیکیٹ ہوتا ہے بچہ، جتنا وہ ہوتا ہے معصوم، اس کو اپن اتنا زیادہ ویٹیج قدرت نے کتنی وہ دی ہے. ارے اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو کتنی زیادہ اہمیت اور امپورٹنس دی ہے. آپ سوچیے بچے کو آپ گود میں کھلاتے ہیں، اور جو بچہ ابھی بنا نہیں ہے اس کو اللہ پاک کیسے لے کے چلتے ہیں؟ پانی کے اندر، اور سارے کے سارے امبلیکل وہ اس میں فلوئڈ بھرا ہوا ہے پورا کے پورا، اور ساری طرف سے پروٹیکشن، اور 3 پردوں کے بیچ میں ویسے اندھیرے میں سورج گری کر رہے. قرآن کی آیت ہے وہ، فی ظلمات ثلاث. تو قدرت نے اس کو اتنی ویٹیج، اتنی پروٹیکشن، اور اتنا جیسے کہنا چاہیے سیکیورٹی دی ہے، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں اس کو مار دو. سارے تمہارا حق ہے، تمہارے پیٹ میں، جاؤ اٹھاؤ مار دو تم. یہ آزادی ہے دنیا کی، یہ ترقی ہے. بہت دنیا بہت آگے ترقی کر گئی، جتنی ترقی پسند لوگ ہیں اتنے اچھے لوگ ہیں. یہ حال ہے. اور ہمارا منہ نہیں ہے کہ ان کا منہ توڑ دیں ہم اٹھا کے. منہ توڑ دینا چاہیے ایسے انسان کا، اس قسم کی باتیں کرنا. کہہ رہے ہیں نا یہ ابارشن لاس کی آسانی کو، اس کی ترقی کا پیمانہ WHO کیا کہتے ہیں تمہارے یونائٹڈ نیشن، اور ان کی وہ ہے پیمانے. یہ ارے پیمانے اس سے ناپتے ہیں وہ لبرلزم کے، کہ یہ ملک اس لیے ترقی پر ہے کیونکہ یہاں پہ عورتوں کو بچہ مارنے کی اجازت ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. سوچئے تو آپ. اور ان کا کوئی منہ توڑنے کا وہ نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو یار. جو مطلب کسی بڑے آدمی کو مار دیا، قتل کر دیا، آدمی بولتا قتل کا بدلہ کر لے. معصوم بچوں قتل کر دیا، لوگوں کا دل دہل جاتا ہے. ابھی بھی ذرا سے کہیں پہ بچے مرتے ہیں تو سب شور مچاتے ہیں. کیوں؟ ارے یار کمزور نفس اور معصوم الخطا، کافر ہو مسلمان ہو کہیں کا بچہ ہو، کیا صاحب دل دہل جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اب وہ اس کو بھی اپن تھوڑا سا اتنا پروٹیکٹ نہیں کرتے جو بچہ پیدا ہو گیا. لیکن جس کو قدرت نے ایسا پروٹیکشن دیا، وہی کو 3 پردوں کے پیچھے سورج گری کر رہے ہیں، اتنی سہیج کے رکھ رہے ہیں، اور آپ جو ہیں اٹھا کے بول رہے ہیں کہ نہیں صاحب میری باڈی میری چوائس ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہیں، یہ بات بھی ہے. لیکن یہ جو ہے ابھی اپن نے پیچھے پڑھا تھا کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم فقدموا لانفسکم. اگر اس کے اندر عورت منع کر رہی ہے تو مطلب یہ خلقت کی تخلیق کی خلقت میں وہ کر رہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تجھے جو وصف دیا ہے، خوبی دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو صفات دی ہے، اس کو تم ڈینائی کر رہے ہو نا. تو اس کے لیے بھی جو ابھی وہ آ رہا ہے نا کہ وہ میرائٹل ریپ کے کیسز بنا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی انڈیا میں تو خیر واویلا مچا دی ہے انہوں نے. رائٹ ونگرس نہیں صاحب یہ نہیں چلے گا، ہماری سنسکرتی اجازت نہیں دیتی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ حرام کے طریقے کے لیے راستے کھول رہو بیٹھ کے. مطلب یہ ٹھیک ہے کہ آدمی عورت میں آپس میں سہمتی ہو، ایک دوسرے کو پریشان نہ کریں، ستائیں نہیں. جیسے آپ نے پڑھا تھا وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، کہ ان کی جان ضیق میں ڈالو، تم پریشان کر رہے ہو بیوی کو بار بار. تکلیف میں بیمار ہے، دکھی ہے، آپ پریشان کرو نہیں صاحب. لیکن یہ کہ اصولی طور پر عورت ڈینائی نہیں کرے، منع نہیں کرے. یہ حدیثوں میں آتا ہے. اور اگر جو ہے وہ اپنے شوہر سے پیٹ پھیر کے سو جاتی ہے، وہ مر جائے دوزخ میں جائے گی، اور ساری رات اس کے اوپر مرامت کرتے رہتے ہیں فرشتے. یہ وجہ یہ سب ہے کیونکہ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو وہ ہے کہ حرام کے راستے کھلیں گے، ناجائز ہو. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ نکالا ہے. ومن آیات ہے، یہ سورہ روم کی آیت ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تخلیق کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تم نے جوڑے بنائے، مطلب ان کو انکمپلیٹ رکھا ہے. کیوں کہتے ہو آپ کہ یہ جو ہے مائی بیٹر ہاف، اپنا ہاف کیوں کہتے ہیں اس کو بیوی کو؟ یو آر انکمپلیٹ وداؤٹ اٹ. ادھورا رکھا ہے، آپ کا ادھورا پن پورا اس سے ہو رہا ہے. اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھورا رکھتا ہے لوگوں کو جب تک کہ وہ پورے ہوں، اور اس سے پھر وہ نئی زندگیوں کو تخلیق دیں. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تیار ہی نہیں تھا، منع کر رہی تھا. بیوی منع کر رہی ہو، منع کرے تو مطلب اگر وہ آپ نے زور زبردستی کری تو پولیس میں جائے گی اور آپ کو جیل میں پہنچا دے گی. یہ ہے. اور یہ اس لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں یہ ساری کہ یہ آپ کا وصف نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ خلق کر رہا. پھر سے آیت سنیے تو آپ کو پھر سے زور پڑے گا کیا کہہ رہا ہوں. ولا یحل لہن، ان عورتوں کے لیے حلال نہیں بھلی طلاق ہو گئی ہو تو بھی، کیونکہ کریٹیوٹی اللہ کی چل رہی ہے. تم یو آر اے میڈیم، مالک نہیں ہو تم اس دنیا کے. الملک القدوس اللہ ہے، خالق نہیں ہو تم اس کے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ولا یحل لہن،
ان کے لیے حلال نہیں ہے یکتمن کہ وہ چھپا بیٹھے ما خلق اللہ جو اللہ نے تخلیق کری ہے فی ارحامہن ان کے رحموں میں. آپ نہیں خود ڈیسائیڈ کر رہے کہ ہم بچے پیدا کر رہے ہیں, کر کے بتائیے. ویسے بھی نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا, ہونا ہوتا تو جبھی ہوتا ہے. یہ جو شادی شدہ جوڑے ہیں سب جانتے ہیں وہ لوگ کہ جب اولادیں جب ہونا ہوتی ہے تبھی ہوتی, نہیں ہونی ہوتی تو نہیں ہوتی, کچھ نہیں کر سکتے آپ ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں فی ارحامہن ان کے رحموں میں اللہ تخلیق کر رہا ہے. ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر اگر ہے نا اگر وہ جو ہے ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. آبویسلی اللہ پہ یقین نہیں ہے تو کیا بولیں گے, ہماری باڈی ہماری چوائس, وہی بولے گا بھائی. یہ جو ہے یقین ایمان رکھنے والی سوسائٹیز تو نہیں کر سکتی. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ بحیثیت مجموعی دنیا کے لوگوں کا جو دین ہے نا وہ کفر ہے, دہریت ہے. وہ بھلے یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم کا مطلب جو ہے دا اسٹیٹ ہے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں سیکولرزم کے لیے سیپریشن بٹوین اسٹیٹ اینڈ ریلیجن. اس کا مطلب ہے لا دینیت, لا دینیت, کوئی دین نہیں ہے. دین جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں, خدا ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں, نعوذ باللہ. یہ اس کے قانون ہے, اسی میں یہ سب چیزیں نکل رہی. اور پھر اس کے اندر کہیں پہ زیادہ تر جگہ لوگ مذہبی ہیں تو وہ ووٹنگ کر کے وہ آپ کو کہیں پہ تھوڑا سا وہ مطلب کانسٹیٹیوشن میں بھی جھگڑے چل رہے ہیں, ابھی بھی یہ اجازت نہیں ملی ہے, لیکن کئی ملکوں نے دی یہ ابارشن کی. تو اس کے اوپر وہ اسی کو وہ کرتے ہیں. آپ جو بات کر رہے تھے تو بنیادی طور پر 4 مہینے جو ہوتے ہیں 16 ویک کا فیٹس جب ہو جاتا ہے 16 ہفتے کا, تو اس کے اوپر ہماری یہاں کی کورٹ بھی اور زیادہ تر امریکہ میں خیر لاز بہت سارے ہیں. مطلب وہاں پہ کیا دائر کی ہے, مطلب اسٹیٹ کا قانون الگ ہے, سینٹرل قانون الگ ہے. کئی جگہ پہ کئی قانونوں پہ جو ہے وہ اجازت ہے کئی چیزوں کی, کئی جگہ پہ کئی چیزوں کی اجازت نہیں ہے. کئی جگہوں پہ وہی والی بات ہے کہ 10 سال کی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت ہے, کئی جگہ پہ نہیں ہے, 18 سال کی, کئی جگہ 12 سال کی, یہ سب بھی ہے. میں نے ایک دن اس کے اوپر وہ ویڈیو بھی بنایا تھا, میں نے بتایا تھا تم کو. تو غرض یہ ہے کہ وہاں پہ 2 قانون چلتے ہیں. تو کئی جگہوں پہ ایسا ہے, کئی جگہوں پہ نہیں, لیکن یہ جو ہے ابھی بھی دنیا میں اس کو مانا نہیں گیا, کیونکہ یار ابھی بھی انسانیت تھوڑی بہت باقی ہے, یا کم سے کم کاغذ کاپی پہ تو باقی ہے. ہاں ڈاکٹرس لوگ پیچھے کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تو وہ جانور ہیں اور وہ بھیڑیے ہیں, وہ قاتل ہیں سارے, وہ اجتماعی طور پہ قتل کر رہے ہیں ان جانوں کا جو اللہ نے خلقت کی ہے. پھر یہاں پہ کیا بات تھی, یہاں بات تھی کہ بھائی 3 مہینے رو کے رکھنا ہے, تو وہ بتائے گی نہیں. تاکہ کیوں نہیں بتائے گی بتاؤ, اس لیے نہیں بتائے گی کہ اس سے پیچھے چھوٹے گا. تو بیسیکلی تو یہ جو ہے یہ عورت کو آپ نے جو چھوڑا ہے نعوذ باللہ, اس کی ایک وہ ہے کیا اتنے دن تک تو آپ کو موقع ہے, آپ نے طلاق دی ہے تو اتنے دن تک تو موقع ہے, کتنے 3 حیض تک تو موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ رجوع کر لیجئے. اس کے بعد اب عورت کے اوپر چلی گئی ہے, بائن ہو گئی, یعنی اب وہ شی از فری ٹو میری اینی بڈی ایلس, وہ آزاد ہے. اسی لیے آیت کو اس طریقے سے بیان کیا گیا, یوں نہیں کیا گیا کہ تم رجوع کرنے کے لیے تمہارے کو اختیار ہے. وہ عورتیں روک رہے ہیں, اس بات کو سمجھیے نا, اللہ پاک عورت کی طرف سے ہی بات کر رہے ہیں اس کو. عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں. اب اس نے طلاق دے دی ہے, ٹھیک ہے 3 مہینے تک تم روکے رکھو. انداز دیکھو, آپ ہمارے یہاں وکٹیمائز کر کے اس کو بتا دیا اور طلاق اور شوق قتل مچا دیا پوری سوسائٹی نے. سمجھ میں آئی بات, وکٹیمائز کر کے اس کو پیش کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کے وکٹیم وہاں پر دوسری شادی ہو جائے گی اس کے دوران. بڑے آدمی تھے نا آپ, رئیس آدمی نے طلاق دی تو وہ جلدی ہو جائے گی. کیا بڑے آدمی, آپ بچے تھے تو اور جلدی ہو جاتی ہے. کیوں, گارنٹی ہے کہ بھائی ہاں بھائی بچے ہو رہے ہیں, یعنی صحت مند ہے, کوئی جسمانی نقص و پریشانی نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت ہی سیلفش سول ہے آدمی, دوسرے کے بچے کو نہیں سنبھالنا. میں بالکل تجربے سے بھی باتیں کر رہا ہوں, یہ سب دوسرے کے بچے کو نہیں رکھنا. تو وہ طلاق شدہ ہے یا بیوہ ہے تو اس سے شادی کریں گے اگر, اور بچے والی ہے تو بچے کو مطلب آپ کو پروٹیکشن دینا پڑے گا. تو یہ سب چیزیں ہیں صاحب. اور ہمارے یہاں کہنے کو بہت زیادہ, جیسے کہتے ہیں مونوگمی کچھ نہیں ہے. اور بیسیکلی قدرت کے نظام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے, ان نظاموں میں ذمہ داریوں سے بچنے والا انداز ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اور ان جاہلوں سے, پڑھے لکھے کو جاہل جو سمجھتے ہیں وہ سمجھنے دے بھائی, اپنے آپ کو اپن تو جاہل نہیں سمجھے نا, اپن تو جاہل نہیں ہے نا, اپن تو پڑھے لکھے, اپنے کو تو کتاب والے ہیں نا اپن. اور اصل تو امی کہلاتے ہی وہ لوگ تھے جو کتاب والے نہیں ہوتے تھے. یہ لوگ مکے کے لوگوں کو امی کیوں کہتے تھے بھائی, اس لیے کہتے تھے کہ کتاب والے نہیں ہیں. جو اہل کتاب امی کہتے تھے, کتاب نہیں ہونے کی وجہ سے کہتے تھے. اور اب ہم کتاب والے نہیں ہونے کی وجہ سے امی نہیں کہیں گے, اب ان کو جاہل ہی کہیں گے, کیونکہ امیوں میں تو رسول آ گئے تھے, رسول امی. ان کے بیچ میں رسول آئے نہیں, یہ تو جاہل ہیں.
ہے تو یہ مان لیں رسول کو، تو رسول امی ان کے بیچ میں بھی آ گئے، کیوں؟ لیکن یہ ابھی تو اس طریقے کی باتیں کرنے. ابھی جو ہے یہ کیا نام تھا تمہارا، یہ کیس ہوا تھا ٹرپل طلاق کا، اس کے اندر جب اس نے وہ پیش کرا تو وہ لوگ حیرت زدہ رہ گئے تھے کورٹ میں جب یہ جرا ہوئی تھی اس کے اوپر. تو انہوں نے ساری چیزیں پیش کری تھی. انہوں نے بولا کہ نہیں صاحب وہ جو ہے کورٹ اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ 3 طلاق پہ سزائیں عائد کر رہا ہے. وہ 3 طلاق پہ سزائیں عائد کر رہا ہے وہ الگ بات ہے. 3 طلاق پہ طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ پھر اسلامک ڈپارٹمنٹ کا وہ ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 3 طلاق پہ سزا عائد کر دی آپ نے کہ 3 طلاق کیوں دے دی تو نے بھائی 3 سال جیل میں جائے. لیکن whether he is bound to remain with her, وہ آپ 3 طلاق ٹکڑے ٹکڑوں میں دے دے گا اس بار، کیونکہ اس کو تو معلوم ہے کہ طلاق ہو گئی ہے. وہ اگر اس کے مسلک میں یا اس کی فکر میں اس کے علم میں وہ طلاق ہو گئی ہے تو وہ طلاق بعد میں دے. سب سے مزیدار بات ہے کہ جیل پہنچا دے گی عورت تو وہ رکھے گا اس کو، اور خطرہ کر دیا آپ نے بہتر لائف اس کے اوپر، اور خطرہ کر دیا اس شادی کو جوڑنے کا. یہ آپ نے شادی جوڑنے کا کام نہیں کیا ہے، یہ عورتوں کو پروٹیکشن نہیں دیا ہے یہ، بلکہ نہیں یہ آپ نے دونوں کے لیے حرام خوری کے اور خرابی کے راستے، کیونکہ وہ بھی لٹکی رہے گی، وہ بھی اس کو نہیں رکھنے والا ڈھنگ سے. 3 سال جیل کاٹ کے آئے گا وہ شوہر بیوی کو رکھے گا، اور 3 سال کا نان نفقہ بھی دے گا وہ. بلکہ وہ نہ تو طلاق دے گا بلکہ شادی نہیں کریں گے لوگ. شادی اور مشکل ہوگی اس میں. اسلام نے شادی کو آسان رکھا تھا اور اس کے لیے یہ جو فیوز تھا طلاق یہ بھی آسان رکھی تھی. سب کمپلیکس کر دیا. خیر ان کو جانے دو، اپن اپنی آیت کے اوپر بتائیں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ بھیا روکے نہیں، اور اگر اللہ پہ یقین ہے آخر دن پہ. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اور ان کے شوہر زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو لوٹا لیں اس پیریڈ میں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو تھوڑا وہ دیا. اس معاملے میں لگتا ہے کہ ہاں عورت اگر چاہتی تھی کہ میں رہوں، عورت چاہتی تھی میں رہوں، ہے کہ نہیں؟ یا آدمی نے طلاق دے دی، عورت اب نہیں چاہتی کہ جاؤ چھٹی کرو، تم طلاق دے دی ہم نے بھی جا رہے ہیں. تو یہاں پہ آدمی کو اللہ پاک نے اصل میں کیا ہے غلطی جس کی اسی کو رجوع کرنے کے لیے پہلے وہ دینا چاہیے. اللہ پاک طلاق کو پسند تو کر ہی ہے، حلال چیزوں میں ناپسندیدہ شے ہے طلاق. جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ پسند کرتا ہے میاں بیوی کے جوڑ کو. میاں بیوی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان کو ثواب ملتا ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے ان دونوں کو، ہے کہ نہیں؟ میاں بیوی جو ہیں آپس میں تعلق کرتے ہیں، اس پہ بھی ثواب ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، بولے کیوں؟ اگر اس کی جگہ اس طریقے کوئی گناہ پڑتا تو گناہ ہوتا؟ بولتے ہیں ہاں تو پھر اس میں ثواب ملے. تو یہ سب چیزیں اللہ پاک کو پسند ہے. اب تو آپس میں توڑ کر رہے ہیں، آپ جدائی کر رہے ہیں تو اللہ ناراض ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ لیکن وہ کسی وجہ سے حکمت مصلحت کے تحت اللہ نے طلاق کا وہ رکھا ہے. عیسائیوں میں ہوتا تھا کہ ٹل ڈیتھ شیل پارٹ یو، موت جدا کرے گی تمہیں، تو مار ڈالتے تھے پھر وہ عورت کو. ارے بہت قتل ہوتے تھے. یا پھر یہ کہ وہاں پہ وہ جو کانکیوبائنس اور کیا کہتے ہیں آپ کے وہ کیپس یہ سب رکھے رہتے تھے، رکھے رکھتے تھے، کیونکہ طلاق بھی نہیں ہوتی تھی، مونوگیمی بھی ہوتی تھی، تو بہت بڑا ایشو. تو بدکاریاں ہوتی نہیں، بالکل بدکاریاں ہوتی تھیں. تو ویسی جو جسے کہتے ہیں یوٹوپیا ایک اس قسم کی مصنوعی وہ ہوتی ہے آئیڈیل اسٹیٹ، آئیڈیل حالت جو کہ ہوتی نہیں، ہو نہیں سکتی. مطلب میاں بیوی سب جو ہیں ایک ایک شادی کر کے رہیں گے، آدمی کو بھی اپنی بیوی سب سے چلے گی، بیوی کو بھی اپنا شوہر سب سے چلے گا، اور دونوں جو ہے طلاق بھی کبھی بھی نہیں ہوگی ان کے بیچ میں، جنم جنم ساتھ میں رہیں گے. تو جنم جنم کر دیا انہوں نے، ایک جنم کا رکھا انہوں نے، کیونکہ وہ آفٹر لائف کے یقین کرنے والے ہیں وہ عیسائی. لیکن یوٹوپیا ایسے کہتے ہیں ہم لوگ، ایک ٹرم ہوتی ہے یوٹوپیا، ایسے معاشرے کی، ایسی حالت کی جو کہ ہو نہیں سکتی ہے، پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، لیکن ہاں کاپی میں بنا لو آپ. جیسے وہ ہم فزکس میں بول رہے تھے کارنو انجن از 100% ایفیشینٹ اینڈ دیر از نو سچ انجن ایز اے کارنو انجن. کارنو انجن 100% ایفیشینٹ ہوتا ہے، مطلب جتنا فیول ڈالا پورا کنورٹ کر دیا انرجی میں، بالکل کہیں پہ کوئی. اب لگا ابھی سوشالوجی پڑھا رہا تھا، اب یہ فزکس پڑھانے لگا، بعد میں مزیدار ہے. لیکن سنو آپ، مطلب 100% ایفیشینٹ ہوتا ہے، یوں پڑھاتے تھے کارنوز انجن، پورا کے پورا آپ نے فیول ڈالا پورا کنورٹ ہو جائے گا کس میں، انرجی میں، ضائع کچھ نہیں ہوگا، کچھ پھینکے گا نہیں. اور پھر اس کے نیچے کیا لکھتا ہے، سیکنڈ لا آف تھرموڈائنمکس، دیر از نو سچ انجن ایز اے کارنوز انجن. ایسا کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا. تو یہ جو ہے ایسی کوئی معاشرہ ایگزسٹ نہیں کرتا جہاں پہ جو ہے جنم جنم تک ایک دوسرے سے وہ نبھا بھی لیں اور اچھے ہی رہیں اور سب رہیں ایسے. اس میں یہی حرکتیں ہوتی ہیں.
اس میں جلائی جاتی ہیں عورتیں، اس میں قتل کی جاتی ہیں عورتیں، اس کے اندر گج بنتی ہے، اس کے اندر جہاں پہ میاں بیوی میں خلل پڑتا رہتا ہے اس کے اندر جیسے کہتے ہیں ایکسٹرا میرائٹل ریلیشن شپس ہوتے ہیں، زنا خوری بدکاری سب ہوتا ہے وہاں پر، سبھی کچھ ہوتا ہے وہاں پہ۔ نگر ودوئیں ہوتی ہیں، نگر ودوؤں کی ٹریننگ ہوتی ہے، آپ کو معلوم ٹریننگ ہوتی تھی یہاں پر ان کی کس طریقے سے لوگوں کو خوش رکھتے ہیں۔ یہ وہ سوسائٹی ہے، وہ جاہل سوسائٹی آپ کو پڑھا رہی ہے آپ کے قاعدے قانون، انہوں نے آپ کی طلاق اور اس کے کمپلیکس کر دی ایشوز کو۔ بھائی ہمارے یہاں ایک کانٹریکٹ ہے، ایک پریکٹیکل کانٹریکٹ ہے اور اس کے اصول پریکٹیکل ہیں، اس پہ مبنی ہے، جیسے کہتے ہیں آپ کے ویوہارکتا پہ مبنی ہے، جو ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ بات بھی ہو سکتی ہے، یہ بات اچھی ہے کہ ہاں دونوں ساتھ میں رہیں، لیکن یہ بھی امکان ہے کہ نہیں رہنا چاہ رہے ہیں، الجھن ہو رہی، پریشانی ہو رہی، تو انہوں نے بولا بھائی اتنے ٹائم رکو، ان کی جیسے کہتے پیٹرنیٹی طے ہو جائے، یہ طے ہو جائے، معلوم ہو جائے، اور بن رہے کہ اس درمیان میں کیونکہ شوہر نے غصہ کرائے یہ کرائے تو اس کو اس کا حق دیا جائے کہ وہ لوٹا لیں، اور اس درمیان میں تھوڑا بیوی کو یہ کہ ابھی برداشت کر لو اس کو، اگر ابھی یہ واپس آ گیا تو بھی معاف کر دو، سمجھ میں آئی بات؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہاں پہ کہہ رہے ہیں وبوعولاتہن، ان عورتوں کے شوہر احق بردہن فی ذالک ان ارادوا اصلاح، اس میں ایک خاص بات اور ہے آگے، رائڈر بھی سن لو، زیادہ مستحق ہے ان کو لوٹا دینے کے 3 مہینے کے اندر اندر، 3 پیریڈز کے اندر اندر، اگر وہ ارادہ کرتے ہیں اصلاح کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ طلاق دی تھی بیوی کو، اب معلوم ہے 3 مہینے بعد تو یہ ہاتھ سے ہی نکل جائے گی، اب ستائیں گے کیسے؟ تو واپس رجوع کر لو، اس لیے کہا ان ارادوا اصلاح، اگر تم جو ہے اگر وہ لوگ ارادہ کرتے ہیں اصلاح کا، مصالحت کا، نہیں تو بیوی جو ہے بولتے ہیں میاں اب رہنے دو، چھٹی کرو یار جانے کی، تو اگر بیوی مطلب جو آدمی کو حق ہے لوٹانے کا، اب بیوی اس کو نہیں لوٹائیں دے، ہاتھ نہیں لگائیں دے مثلاً، اس لیے اس ٹائم میں عورت کو یہ بھی کہا گیا ہے یہ جو عدت ہے یہ عدت شوہر کے ساتھ ہی گزارے، یہ عدت وہ بیوہ کی عدت نہیں ہے، اس کے اندر خوب سجے سورے اچھے سے رہے، ساری چیزیں ہاں ایک ہی اس میں رہے، اور گھروں سے نہ نکالو ان کو، قرآن میں آیا تھا سورۃ طلاق میں آگے جا کے، اس میں وہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ بال نہیں، وہ بیوہ کی عدت اس لیے ایسی ہے کہ اس کو اس ٹائم تک شادی کرنی ہی نہیں ہے، اور اس کے لیے یہ عدت ایسی اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میاں جو شوہر ہیں وہ رجوع کر لیں، شوہر بیوی ایک دوسرے کی طرف مائل ہو جائیں، ظاہر سی بات ہے کہ سجے کی سمرے کی ایشوز رہیں گے تو وہ مائل ہو جائے گی، تو یہ عدت کے لیے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اگر ان ارادوا اصلاح، اگر وہ ارادہ کرتے ہیں اصلاح کی تو جو ہے وہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، بلکہ جو ہے شوہروں کے لیے ہے خصوصاً کہ وہ ارادہ کریں اصلاح کی، تو وہ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور نہیں تو مکاری کرنا چاہ رہے ہو تو وہ آگے منع کیا ہے کہ مت مقید رکھو اس لیے کہ وہ تم ان کو تنگ کرو گے، یہ آگے آئے گی آیت، وہ آگے اپن پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھا اب یہ آدمی کا حق ہے کہ وہ عورت کو بھی 3 مہینے تک وہ رجوع بھی کر سکتا ہے، طلاق دے دی تو اس 3 مہینے میں پورا خنان نفقہ سب کھائیں گی پیئیں گی، وہ معروف طریقے پر، مطلب پہلے اگر وہی والی بات ہے کہ وہ بڑے کا گوشت کھاتے ہیں تو ہم مرغا نہیں مانگیں گی، جو کھاتے تھے وہی کھلائیں اس کو، جو موقع کی جو ان کی کھانا پینا نان نفقہ لیتی تھی تو لیتے رہیں گے کہ بھائی اب ہم تمہارے گھر میں رہیں گے، ابھی تو طلاق تو تم نے دی ہے، اور یہ کہ ابھی تمہیں جتنا اختیار ہے ہم پر تو ہمارا بھی تم پر ہے نا، ہم کو بھی تم پر حق ہے، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں جیسا کہ ان پہ حق ہے ویسے ہی ان کے اوپر، جیسا کہ ان پر ان کا شوہروں کا حق ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے ہے حق مراد ہے اس کے مثل جو کہ ان کے اوپر ہے معروف طریقے پر، جیسے آدمی کا ان پہ حق ہے کہ وہ لوٹا سکتا ہے، اس طریقے سے عورتوں کا بھی آدمی پہ حق ہے کہ نان نفقہ لے سکتے ہیں، وَالرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پہ ایک درجہ ہے، درجۃ ہے تو ایک درجہ ہے، کیوں بول رہے ہیں یہاں پہ ایکول نہیں، ایکوالٹی نہیں ہے، کیسے ایکوالٹی نہیں ہے کہ جیسے کہ مطلب وہی کہ آدمی طلاق دی تھی تو اب مطلب رجوع کرنے میں آدمی رجوع کر سکتا ہے 3، ہاں یہ ٹائم گزر گیا تو اب وہ تو آزاد ہو گئی، اب ایکوالٹی آ جائے گی اس میں، اب نکاح میں دونوں شامل ہو جائیں گے، بائن ہو جائے گی جو میں کہہ رہا ہوں ہے نا، اس ٹائم تک جو ہے ایک درجہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے آگے کیا کہا واللہ عزیز حکیم، اللہ بہت زبردست ہے حکمت والا، یہ عزیز لفظ کیوں آیا ہے؟ حکیم تو میں نے بتایا ہے کہ اللہ بہت سوچ کے دے رہا ہے نا، عزیز اس لیے آیا ہے اللہ پاک نے آدمی کو طاقتور بنایا، طاقتور کو جو ہے اگر آپ اختیار نہ دے کر کمزور کو اختیار دیتے، مثلا یہ کر دیتے کہ عورت کو حاکم بنا دیتے گھر کا، ایسے سمجھیے کہ پولیس والے کو بولے لا اینڈ سنبھالو اور ڈنڈے دے دیں عوام کو، اب پولیس کرے کیا کرے،
گانا گا کے ناچ کے ہاتھ جوڑ کے لوگوں سے ونتی کر کے کیا قانون ویوستھا وہ کرے گی؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو جس کو پاور دیا ہے اسی کو رسپانسبلٹی بھی دی ہے. اسی طریقے سے الٹا سوچے، جس کے پاس رسپانسبلٹی ہے اسی کو پاورز دینے پڑیں گے نا، ہے کہ نہیں؟ رسپانسبلٹی دے دی آپ نے عورت کو، آپ یہاں کی حاکمہ ہو، گھر کا ہمارے یہاں بہت ساروں کے نظام گھروں کے، آپ کہوں کہ بھی چلتے ہوں گے مجھے نہیں پتہ، لیکن میں بتا رہا ہوں بہت ساروں کے نظام عورتیں چلاتی ہیں. اور ہوتا یہی ہے پھر جو ہے وہ والی بات جو ہوتا ہے پالیسی پیرالسس ہوتا ہے ایسے گھروں میں بہت زیادہ. پرابلم کیا ہوتی ہے کہ رسپانسبلٹی ان کی ہو جاتی ہے اور اتنی طاقتور ہوتی نہیں ہے. ہر وقت وہ کہیں اپنے لڑکوں کی، کبھی اپنی بیٹوں کی، کبھی اس کی اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں. ذرا دیکھنا یار، وہ ہماری اماں کرتی ہیں تھی، اب مکان خریدنا ہے اماں کرتی ہیں، اب اماں کریں گے مکان خریدنا ہے. اب مکان کی ان کو سمجھ نہیں ہے، مکان ڈھونڈنا ان کا بس کا نہیں ہے، فزیکلی اتنی وہ نہیں ہے. اب وہ کیا ہو گئے، اب وہ اس کی پر محتاج رہیں گی. وہ بیٹا جائے گا دیکھے گا، یا اپنا بھائی کوئی دیکھے گا، یا کوئی اور رشتہ دار ہوگا، یا کسی اور کو، یا کوئی نوکر ہوگا. اب وہ آدمی ہوگا ایسی وجہ سے کہ اس کو کرنا ہے فزیکلی ساری چیزیں. تو اب وہ پالیسی پیرالسس چلتا رہتا ہے وہاں پر، کیونکہ جس کے پاس رسپانسبلٹی ہے اس کے پاس طاقت نہیں. تو اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا اور اس کو رسپانسبل، ذمہ دار بنایا ہے، ایکول نہیں بنایا ہے. ٹھیک ہے. اور اب اللہ پاک جہاں پہ بھی یہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم عزیز ہیں، مکاری مت کرنا ہے. وہ پیچھے بھی یہ بات آئی تھی کہ تم جو ہے، یہ جو پیچھے آئی تھی کس جگہ آئی تھی کہ جب تم یتیم بچوں کے مال کے وہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں تمہارے لیے کہ تم ان کا مال ملا لو. کیا اپنے مال میں ملا لو؟ کائے کے لیے؟ ہڑپنے کی نیت ہے تو اللہ جانتا ہے، اور سنبھالنے کی نیت ہے تو اللہ جانتا ہے. اور اللہ زبردست حکمت والا، مگر اللہ کی اس میں حکمت ہے، لیکن اللہ زبردست ہے. اگر یتیم کا مال ہڑپو گے تو اللہ بہت طاقتور ہے. اسی طریقے سے الرجال قوامون علی النساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نا کہ اگر آپ کو مینٹین کرنا ہے تو آپ کو اختیارات دینے پڑیں گے. تو انہوں نے بولا کہ اگر وہ بد دماغی سے کام لیتی ہیں، مطلب بدسلوکی کرتی ہیں تو ان کو سمجھاؤ، بلکہ ان کو ان کے سونے کی جگہوں پہ چھوڑ دو. پھر لاسٹ میں کہا کہ ان کو مارو. تو اس کے بعد کہا ہے کہ اگر وہ ان اطعنکم، اگر وہ تمہارے کہنا مان رہی ہیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو ان پہ بہانے مت تلاشنا مارنے پیٹنے کے، باز کرنے کے، نصیحت کرنے کے، یا ان سے علیحدگی کرنے کے. اور ان اللہ کان علیٰ کبیر، اللہ بہت بلند ہے. یہاں پہ اللہ سے ڈرایا جاتا. پھر ارے طاقتور کو اللہ سے ڈرایا جانا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، آپ لوک پال بٹھانے کی سوچ رہے ہیں سی ایم پر، پی ایم پر. ارے وہ لوک پال کو پہلی بات تو بیٹھنے نہیں دیا، انہوں نے کو نچا دیا. نہیں وہ نہیں بیٹھنے دیتے، وہ نہیں بیٹھنے دیتے. وہ جو ہے وہ کالجیٹ کو کیا کہتے ہیں، کولیجیم کو متاثر کر دیتے ہیں. یہ آدمی آئے گا، یہ نہیں آئے گا اس کرسی پر، سب طے کر لیتے ہیں وہ، ہے نا. کیونکہ تو تم طاقتور کو اصل خدا سے ڈرایا جاتا ہے. اسلام نے سب سے اوپر قاعدہ قانون دے دی، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. پھر اولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اولی الامر منکم اتنا نہیں کر سکتا، وہ قرآن سنت کے باہر جائے گا تو باہر ہی ہو جائے گا. پھر وہ تو اس کو خدا کے نیچے رکھتے ہیں. کیا اب یہاں پہ کیا کرتے ہیں، ارے خاں یہ اس کو کر رہا. وہ خاص طور پہ بڑا مزیدار آتا ہے قصہ پاکستان میں. سپریم کورٹ اور پریزیڈنٹ مل کے پرائم منسٹر کی چھٹی کر دیتے ہیں، پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ مل کے سپریم کورٹ کے جج کی چھٹی کر دیتے ہیں، سپریم کورٹ اور جو ملٹری کا جنرل مل کے، اور وہ انہیں اس کو سزا دے دیتے ہیں، پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں پرائم منسٹر. مطلب کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ یہ کوئی آپ کے پاس، جیسے کہنا چاہیے وہ آپ بتائیں گے کورٹ میں، کوئی آپ کے پاس جیسے کہتے ہیں پاور کی وہی نہیں ہے، ہائرارکی کلیئر کٹ ہے نا، ہائرارکی صحیح نہیں. تو یہاں پہ ہائرارکی ہے. پہلے کون آئے گا؟ اللہ رسول ہے. اللہ رسول کو کلب کر لو اس لیے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کی بات ہے اس میں. لیکن باقی اب آپ سے بات بھی کی جائے گی. تو اللہ سے ڈرایا گیا، اس لیے کیا کہا ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ بہت زبردست ہے. تو آپ جو ہے مکاری کے لیے اپنی بیوی کو رجوع مت کرنا. طلاق ہی دے نا، پھر تو دے دیے نا، 3 مہینے ہو گئے تو ایسا مت کرنا کہ 3 مہینے میں نکل جائے گی ہاتھ سے تو اپن رجوع کر لیں، نکلنے جان دینا اس کو. پھر یہ آگے آئے گی آیت پھر سے. اور وہاں پہ کہا ہے اللہ کی آیتوں کو مذاق مت لینا. یوں کہا ہے، یہ میں پڑھ دیتا ہوں، تلک حدود اللہ، میں بتانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو. وہ آیت ہے کہ ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ، ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا. جس نے یہ کرا تو وہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے. اللہ کی آیت کو ہنسی مذاق مت لینا.
آگے اور بہت ساری انشاءاللہ پڑھیں گے. تو میرا اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی حکمت سے تھوڑا بہت بات سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق. اس میں بیچ میں کوئی اسی سے ریلیٹڈ یہ ریکارڈ میں بھی آ رہی بات آپ کی، بولی. نہیں وہ تو بحث ہے اس کے اوپر، وہ تو بہت بحث کا مسئلہ ہے. کانسٹیٹیوشن میں اصل میں رائٹ ٹو آپ کا جو رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن جو ہے نا وہ وائلیٹ ہو رہا ہے، ان کا کہنا یہ تھا، ہمارے یہاں کے بہت سارے لوگوں کا. تو انہوں نے ریلیجن کے اندر کیا کر دیا کہ بیکاز یو آر ہیونگ اے میٹر آف ڈسپیوٹ ان یور ریلیجن، اٹ از اے میٹر آف ڈسپیوٹ. کچھ لوگوں میں 3 طلاق کو ایگزیکٹلی 3 طلاق کے طور پہ نہیں دیکھتے، اہل حدیث حضرات نہیں دیکھتے، اہل حدیث وغیرہ نہیں دیکھتے. ارے بھائی میں آپ سے، قرآن میں نہیں ہے، حالانکہ ایگزیکٹلی قرآن میں ایگزیکٹلی نہیں ہے، تو وہ نہیں وہ اصل میں آپ کے، ارے رائٹ ٹو ریلیجن آپ کا ریلیجن قرآن میں نہیں ہے نا خالی. اب آپ یہ کانسٹیٹیوشن بیس کریں، میں دعا کر لیتا ہوں، میں آپ سے بات کرتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ با ایمان والا تمام جو ان کی مشکل مسائل پریشانیاں ہیں ان کو اللہ دور فرمائے. جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جو بیمار ہے پریشان ہے، نہیں ایمان والے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے، ان کی مشکلیں پریشانیاں دور فرمائے اللہ رب العزت. اور تمام جو لوگ رخصت ہو گئے دنیا سے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے اللہ رب العالمین. اللہ ایمان والوں کو بلندی دے، رفعت دے، اللہ تعالیٰ پستی سے نکالے. باطل کے جو لوگ ہیں اسلام دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کی خدمت میں ہدایت نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ان کے شر سے ہمیں باز رکھے. اللہ ایمان والوں کو اللہ نیک راستے کی ہدایت دے، رہنمائی دے، ان میں اتفاق اتحاد کرے. اللہ تعالیٰ اپنے کتاب، اپنے رسول کی جو ہے اطاعت کی توفیق دے، اللہ پاک جو ہے ان کے دین کی اتباع کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.